نمبر 1 کھجور، نمبر 2 روغن زیتون، نمبر 3 دودھ، نمبر 4 شہد، نمبر 5 کدو شریف۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھنے والوں کے لیے کیا آپ نے آداب ارشاد فرمائے؟ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آخری لقمے میں پھر اس نے پڑھا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، سرکار نے تبسم فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کے سلسلے میں ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد اختر ضیاء حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دسترخوان۔ حاضرین گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے کریم آقا کا اسوہ پوری کائنات کے سامنے رکھ کر یہ بیان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بالتحقیق تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب نمونہ کس چیز کا، پیٹرن کس چیز کا، لائے عمل کس چیز کا؟ زندگی گزارنے کا۔ زندگی کے اندر ہماری سیاست بھی ہے، ہماری معیشت بھی ہے، ہماری ثقافت بھی ہے، ہماری تعلیم بھی ہے، ایسے ہی ہمارا دسترخوان اور کھانا بھی ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی مبارکہ ہیں کہ جنہوں نے ایک ذرے سے لے کر ایک پہاڑ تک اپنے امتی کو پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ اپنے اسوہ مبارکہ کے ذریعے فراہم کر دیا۔ لہٰذا آج امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا کر کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کر لے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس پہ اظہار خیال کے لیے ہمارے گوجرا شہر کے نامور دینی اسکالر، ممتاز عالم دین، میری مراد حضرت علامہ مفتی افتخار الحسن صاحب ہیں، جو گوجرا شہر کی زینت ہیں، جو گوجرا شہر کا افتخار ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ وہ یہاں کے علمی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پہچان نصیب فرمائی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ دوسرا پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اختر ضیاء صاحب، آپ کا کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ رب العالمین، عافیت کے ساتھ ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا، اور سیرت النبی للاطفال کا جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس میں آج خوبصورت جو موضوع جس پہ آپ اظہار خیال کرنے آئے ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کے بعد مجھے آپ کا بھی مشکور ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے ایک کار خیر میں دعوت دی ہے۔ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب، آقا علیہ السلام کا دسترخوان آج آپ کا موضوع ہے، صحیح، دسترخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کی بات کرتے ہیں تو اسے ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جی جی۔ جو پہلا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ طریقے، وہ مینرز، وہ آداب ہیں کہ جو آقا علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو ارشاد فرمائے کہ ان کے مطابق چلا جائے۔ اور دوسرا ہمارا جو آپ کے پروگرام کا حصہ ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے اور طعام اور مشروبات۔ تو میں آپ سے پہلا جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے، بچوں کو، ان کی ماؤں کو، معاشرے کے ہر فرد کو یہ رہنمائی دیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دسترخوان ہے اس کی نو ڈاؤٹ کہ وہ باقیوں سے بڑا ممتاز دسترخوان ہے۔ آقا علیہ السلام کے جو بتائے ہوئے وہ آداب ہیں طعام کے، دسترخوان کے، وہ کیا ہیں کہ جن کو اپنا کر آج کا بچہ، نوجوان، ماں، بہن، بیٹی، ہر فرد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت کی تکمیل کر سکے۔ تو وہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھنے والوں کے لیے کیا آپ نے آداب ارشاد فرمائے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو،
جو لوگ اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے میزبان صاحب آپ پہلے فرما چکے ہیں، آیا کریمہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ آپ نے مجھے فرمایا کہ اس کی وضاحت کریں کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، امام کائنات نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کھانا کھانے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے سب سے پہلے انسان کو ہاتھ دھونے چاہیے، اچھے طریقے سے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے جیسے وہ صرف انگلیاں دھو لیتے ہیں یا ہتھیلی کی صرف، گٹوں تک اچھے طریقے سے آدمی اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھوئے، اور جب کھانا کھانے لگے اس وقت وہ ہاتھوں کو صاف نہ کرے، یہ پہلی سنت ہے کہ ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد کھانے کے اوپر بیٹھ جائے، بیٹھنا کیسے ہے، یا سرین پر بیٹھ جائے، دونوں زانو کھڑے کر لے، ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، یا پھر ایسے کرے کہ دایاں زانو جو ہے اس کو کھڑا کر لے اور بایاں زانو جو ہے اس کو بچھا لے، اور تیسرا طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ ہاں اگر کوئی آدمی موٹاپے کی وجہ سے ایسے نہیں بیٹھ سکتا یا معذور ہے، بوڑھا ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں خود آپ عالم دین ہیں، شرع کے اندر اجازت ہے، پھر جیسے بھی وہ بیٹھ سکتا ہے بیٹھ کر کھانا کھائے۔ کرسی پر بیٹھنے کے لیے، کرسی اور میز پر بیٹھنے سے یہ نصارہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، کوئی گل کھا لے کا ایسا نہیں ہے، لیکن یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا بہتر یہی ہے کہ نیچے بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، منع نہیں ہے، منع نہیں حضرت نے فرمایا، لیکن یہ ہے کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، کرسی پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، تو بیٹھ کر کھانا کھائے، کھڑے ہو کر کھانا نہ کھائے۔ یہ دوسرا، کھانا جب کھانا شروع کرنا ہے اس سے پہلے تسمیہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھے۔ اس کے بعد تیسری سنت اس کی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائے، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا نہ کھائے، دائیں ہاتھ۔ اور چوتھی سنت اس کی یہ ہے کہ اپنے آگے سے کھائے، دوسرے کے آگے سے نہ کھائے، اور برکت کے جو برتن ہے اس کے درمیان سے بھی نہ کھائے، وہ برکت اٹھ جاتی ہے، قریب قریب سے کھاتا جائے، قریب قریب سے۔ اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ تکیہ لگا کر نہ کھائے، اور جب کھانا کھائے اپنے آگے سے کھائے، دوسرے کے آگے سے نہ کھائے۔ ہاں اگر مختلف قسم کی اشیاء ہیں پھر آپ دوسرے سے طلب بھی کر سکتے ہیں، دوسرے سے طلب بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے کھانا کھانا ہے اس وقت ہلکی ہلکی سی باتیں بھی کریں، یہ بھی ہمارے ہاں عام رواجی بات نہ کریں، یہ بالکل خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا جو ہے یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کئی لوگ ہم جاتے ہیں کہ نہیں باتیں نہ کریں کرنا، لیکن زیادہ نہ کریں، آپ سیاست کی کر سکتے ہیں، دینی کر سکتے ہیں، گھریلو بات چیت کرتے ہیں، رشتہ داری کی کوئی بات چیت کر سکتے ہیں، ہلکی ہلکی پھلکی بات چیت ہونی چاہیے اس میں۔ اور ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ کھانا جب بھی آپ شروع کریں نمک سے کریں، نمکین چیز سے۔ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی کھانے کا آغاز نمکین سے کرتا ہے اور اس کا اختتام بھی اس کے اوپر کرتا ہے، وہ 70 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، 70 بیماریوں سے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے نمکین چاول بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، بے شک آپ نے میٹھے کھانے ہیں، 2 چمچ پہلے نمکین کے لے لیں، بے شک آپ نے آخر میں میٹھا کھا لیا ہے، 1 چمچ آخر میں وہ نمکین کا لے لیں۔ نمک سے مراد نمک نہیں ہے، کوئی نمکین سالن ہے اس کے ساتھ انگلی سے لگا کر آپ ایسے کریں، اور جب آپ کھانا کھائیں تھوڑی مقدار میں کھانا کھائیں۔ امام کائنات میں اپنے ناظرین سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کم مقدار میں کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک آپ نے فارسی کا مقولہ سنا ہوا ہوگا کہ خوردن برائے زیستن، نہ کہ زیستن برائے خوردن۔ جتنا آپ کم کھانا کھائیں گے اتنے آپ صحت مند رہیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین برتن ظرف جو انسان بھرتا ہے وہ اپنا پیٹ ہے، یہ سب سے بدترین اس کو کہا اس کے 3 حصے کریں، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک سانس اور ہوا کے لیے۔
ٹھیک ایسے کہیں، تھوڑی مقدار میں کھانا کھائیں۔ مفتی پاکستان مفتی احمد یار خان گجراتی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ 90% بیماریاں جو انسانوں کو لگتی ہیں وہ زیادہ کھانا کھانے سے لگتی ہیں، 90%، اور 5 ان کی غلطی کی وجہ سے ہیں اور 5 موروثی ہوتی ہیں۔ ٹھیک 90% جو بیماریاں لوگوں کو لگتی ہیں وہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ تو بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں نقل فرمایا گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں چند بادام استعمال کرتے تھے، چند بادام۔ صحت کی بہت بری ہے، کم کھانا کھائیں جو صرف آپ کو قائم رکھ سکے۔ بسم اللہ ضرور پڑھیں، اگر آپ کو بسم اللہ یاد نہیں رہی ہے، بچے ہمارے سن رہے ہیں تو آپ آخر میں پڑھ لیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، ایسے کہہ لیں، ایسے کہہ لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آخری لقمے میں پھر اس نے پڑھا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، سرکار نے تبسم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی حضرت آپ نے تبسم کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی ہے اب وہ اگل کر چلا گیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا فقہا نے، جب اس کی برکت اب لوٹ کر آ گئی ہے۔ یہ کھانا کھانے کے آداب ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کھانے کے بعد ایک تو آپ نے بولا ہاتھ دھونے چاہیے، اس کے بعد بس پھر اس کے بعد دعا کریں، دعا کریں تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ سے بھی دعا کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا کریں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ماشاءاللہ، اور پانی پینے کے بھی آداب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مختصر سا عرض کروں گا۔ پانی پینے میں ان چیزوں کا خاص خیال کیا جائے، کھانا بھی بیٹھ کر کھایا جائے اور پانی بھی بیٹھ کر پیا جائے۔ بڑی سختی کے ساتھ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں، بیٹھ جائے، دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پیے، بسم اللہ پڑھ کر پیے، اور اس چیز کی طرف دیکھے بھی، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ بلکہ ایک بات مجھے بھول گئی، جب آپ نے کھانا بھی کھانا ہے نا، مشکات کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ چھت کی طرف ذرا دیکھ لیا کریں، چھت کی طرف۔ یہ چھپکلی جو ہے یہ مضیہ ہے، یہ انسان کو اذیت پہنچاتی ہے، ہو سکتا ہے اوپر سے یہ بٹ کر دے تو وہ آپ کے لیے کوڑ کا مسئلہ بن جائے گا، یہ انسان کی دشمن ہے، اس کو ضرور چیک کیا کریں۔ جو آدمی اس کو ایک ضرب میں مار دیتا ہے اس کو 100 نیکی ملتی ہے، چھپکلی کو جو ایک ضرب میں مارتا ہے اس کو 100 نیکی ملتی ہے، اس لیے ضرور چیک کر کے نا پھر انسان کو کھانا کھانا چاہیے۔ تو پانی پیتے وقت کیا کریں؟ بیٹھ جائیں اور دائیں ہاتھ کے ساتھ پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر پانی کو چیک بھی کریں اس کے اندر، کیونکہ ایک دفعہ ایسی تھا کہ ایک آدمی پانی پینے لگا تھا، مشکیزہ اس سے سانپ کا بچہ نکلا ہے، اس نے ویسے منہ لگا لیا، اس کو دیکھیں بھی کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہ ہو۔ اور چھٹی سنت اس کے لیے یہ ہے کہ پانی پینے کے بعد آپ الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، سانس اس میں 3 لیں، پہلا ایک گھونٹ پی کر پھر برتن کو اپنے منہ سے الگ کریں، پھر دوسرا گھونٹ پی کر پھر برتن کو اپنے منہ سے الگ کریں، پھر آپ پی لیں، بس۔ ایک سانس میں اونٹ پیتا ہے، 3 سانس میں آپ پیئیں گے، وہ آپ کے لیے مفید بھی ہوگا اور خوشگوار بھی ہوگا۔ سبیل کا پانی، سبیل کا پانی، راستے میں سبیل لگی وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، جہاں مجبوری ہے وہاں نیچے کیچڑ سا ہوگا، آپ کے کپڑے آلودے ہو جائیں گے، یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے پھر آپ پی سکتے ہیں، وگرنہ بیٹھ کر صرف 2 پانی ایسے ہیں جس کو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، ایک وضو کا بقیہ پانی اور ایک آب زمزم۔ وہ سب آداب ہم نے بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ آپ نے بیان کیے۔ کھانا کھانے کی بعض دفعہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک لقمہ جو ہے، ایک تو نا ذرہ کے روٹی کا میرے ہاتھ سے چھوٹا سا ذرہ نیچے گر گیا، بعض دفعہ انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس کے منہ سے کوئی چیز باہر نکل کے گر جاتی ہے، اس کے اگر کوئی ذرات ہیں چھوٹے بہت تو لکھا ہے، جیسے خلال بھی آپ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے خلال کرتے ہیں تو اس کو اندر نکل جائے، اگر آپ خلال کرتے ہیں ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے باہر وہ چیز آ جاتی ہے پھر اس کو اندر نہ لے جائیں، اسے پھینک دیا جائے، یعنی جو ہمارے منہ سے ذرہ گر گیا ہے وہ اسی ضمن میں آئے گا، اسی ضمن میں۔ ٹھیک۔
صاحب ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ نے الحمدللہ تعالی کھانے کے آداب، پینے کے آداب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنتیں بیان فرما دی ہمارے لیے، آپ نے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں گفتگو کی تھوڑا سا اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جی سر۔ اب اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو تھے کھانا کھانے کے آداب، دسترخوان پہ بیٹھنے کے آداب، کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے اس کے آداب، پھر کھانے سے قبل کیا کرنا چاہیے، بعد میں کیا کرنا چاہیے، وہ آپ نے الحمدللہ تعالی تفصیل سے بیان کر دیا۔ کیونکہ ہمارا موضوع ہے دسترخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ دسترخوان کا پہلا حصہ جو میرے کریم آقا نے امت کے لیے بیان فرما دیا، وہ آپ نے تفصیل سے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دی۔ اب دوسری چیز میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی تھی کھانے میں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے ان کی بھی تھوڑی سی خلاصہ بیان کر دیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ایسی تھیں، کھانے میں حضور کو کیا پسند تھا اور حضور کیسے کھاتے تھے، سبزیوں میں حضور کو کیا پسند تھا، حضور کیسے کھاتے تھے، ایسی جو مشروبات ہیں ان میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ پھل ہیں ان میں حضور کو کیا پسند تھا، تو آپ ہمارے ناظرین کو بھی یہ بتا دیں کہ حضور کے دسترخوان پہ مختلف اوقات میں کھانے کی کون کون سی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں کیا تھیں؟ ویسے یہ بھی سماعت فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شین قط، کبھی کھانے پر عیب نہیں لگایا تھا۔ جو بھی سرکار کے سامنے رکھ دیا گیا، اگر حضرت کا دل ہوتا تھا تناول فرما لیتے تھے، ورنہ کبھی عیب نہیں لگاتے تھے کہ میں نے یہ نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا، تو اور نہیں، ایسے نہیں حضرت فرماتے۔ کیسے آپ نے وہی لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی عیب لگایا ہی نہیں تھا، کبھی عیب نہیں لگایا تھا ایسے۔ لیکن آپ کی کچھ مرغوب چیزیں بھی تھیں، پسندیدہ چیزیں بھی تھیں۔ وہ فقہائے کرام نے فرمایا وہ 10 چیزیں آپ کی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں۔ نمبر 1 کھجور، نمبر 2 روغن زیتون، نمبر 3 دودھ، نمبر 4 شہد، نمبر 5 کدو شریف، نمبر 6 جو، اور نمبر 7 سرکہ، نمبر 8 گوشت، اور نمبر 9 انجیر، اور نمبر 10 انگور۔ جی آپ کو چیزیں بڑی پسند تھیں، بڑے خوش ہو کر آپ ان کو تناول فرماتے تھے محبت۔ ویسے تو آپ جو چیز بھی حلال آ جاتی تھی آپ منع تو نہیں فرماتے تھے، لیکن یہ آپ کی، جو کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ پسندیدہ چیزیں سرکار کی کیا تھیں۔ اب تھوڑی تھوڑی اس کے بارے میں وضاحت بھی کرتا ہوں۔ چونکہ اہل عرب کے ہاں خوراک میں کھجور زیادہ استعمال کی جاتی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی کھجور کی بہت تعریف فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اجوا کھجور ہے نا، اس کے بارے میں تو سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا جو انسان صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں تناول کر لیتا ہے، 7، اس دن اس پر نہ جادو کا اثر ہوگا نہ زہر کا اثر ہوگا۔ خدا نہ کرے اگر اس کے بدن میں کوئی زہر کا اثر بھی ہے تو اجوا کھانے سے اس کو شفا مل جائے گی۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا امام کائنات نے کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اجوا جنت کا پھل ہے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے بدن کے لیے سب سے زیادہ مقوی غذا جو ہے وہ کھجور ہے، پوری خوراک ہے، پوری خوراک مقوی، آپ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کے بدن کے لیے، جسم کے لیے، انسان کے بدن اور جسم کے لیے جتنی حیاتین کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری کھجور کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھلوں میں سے سب سے زیادہ توانائی بخشنے والی چیز جو ہے وہ کھجور پھل ہے۔ وہ کھجور کیا ہے؟ پھل ہے، اتنا ہے۔ اور جو آپ کا سینہ ہے، آپ کے پھپھڑے ہیں، کھجور سے بڑھ کر ان کو قوت بخشنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کھجور زیادہ استعمال کریں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی روزہ افطار کرے نا، سب سے پہلے روزہ تر کھجور سے کھولنا چاہیے۔ اب دوسرا آ گیا روغن زیتون۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ بھی بہت پسند تھا، روغن زیتون۔ آقا کریم علیہ السلام روٹی چوپڑ کر بھی اس کے ساتھ تناول فرماتے تھے، روغن زیتون کے ساتھ۔ زیتون کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں بھی ہے، اس کو مبارک درخت کہا گیا۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو روغن ہے نا زیتون کا، اس کی مالش میں بھی اس کو استعمال کرو اور اس کو کھاؤ بھی، اس کو کھاؤ بھی۔
جب سرکار نے فرما دیا میں سمجھتا ہوں پھر اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. بے شک. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بدن میں کبھی بھی چربی پیدا نہیں ہونے دیتا. ٹھیک. اور جو لوگ قلب کی امراض میں مبتلا ہیں وہ اگر روغن زیتون استعمال کریں گے کبھی ان کو دل کی بیماری نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. جو روغن زیتون استعمال کرتا ہے وہ اس کو کبھی فالج نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جو روغن زیتون استعمال کرتا ہے وہ موٹاپے سے بچ جائے گا. موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے. آپ کے پھپھڑے ہیں، آپ کے جوڑ ہیں، جو آدمی روغن زیتون کی مالش کرے گا اس کے سارے درد جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ. آپ کو سانس کی بیماری نہیں لگے گی. اتنے اس کے فوائد ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک. اور تیسرے آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ شہد. اچھا. موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا جو ہے وہ شہد کی. اللہ اکبر. جب قرآن نے اس کو شفا کہہ دیا، بے شک جی بے شک. اللہ پاک 14ویں سپارے میں فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو لازم کرو ان میں شفا ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک قرآن اور ایک شہد. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور 14ویں پارے میں شہد کے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیاستہ کی ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر مہینے میں 3 صبح اپنے ناشتے میں شہد کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی بڑی بیماری نہیں لگے گی. اللہ اکبر. ہر مہینے میں 3 صبح، اگر ہر روز ہی کرے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ. 3 صبح اگر وہ شہد کو استعمال کرتا ہے اس کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی. ٹھیک. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں ہے. ایک شخص حضور کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا حضرت میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کے ہی آسلن، اس کو شہد پلاؤ. اچھا. اس نے شہد پلایا، پھر واپس آیا کہنے لگا حضرت اس کا پیٹ تو اور زیادہ خراب ہو گیا. آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا پھر اس کو شہد پلاؤ. انہیں پلایا، وہ پھر آیا، اس نے کہا سرکار وہ تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو گیا. ٹھیک. وہ تیسری مرتبہ آیا اور آپ نے فرمایا اس کی ہی اصلاً اس کو شہد پلاؤ. اس نے پلایا، وہ سرکار کے پاس آ گیا کہنے لگا حضرت اس کی حالت تو بڑی خراب ہے. آپ نے فرمایا اللہ سچ بولتا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اچھا. اللہ کیا کرتا ہے؟ سچ بولتا. اللہ نے جو قرآن میں اس کو شفا کہہ دی، اللہ اکبر. کہا اللہ سچ کہتا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ. جب چوتھی مرتبہ اس نے شہد پلایا تو اس کا پیٹ بالکل صحیح ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث سبحان ہے. اللہ. سبحان اس کے راوی بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ. ماشاءاللہ. ہاں تو پھر شہد کے تو فوائد ہی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں بچپن سے لے کر آخر تک انسان کو شہد جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور چوتھا دودھ بھی آپ کو بڑا پسند تھا. جی بے شک. اور انسان کے بدن کو جتنی غذا کی ضرورت ہوتی ہے وہ دودھ کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے. ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. جو لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، وہ صحت مند ہیں. اکثر فٹ بالر کھلاڑی جو ہیں وہ دودھ استعمال کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ہیں اور دودھ بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر بیشتر گائے کا اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے. آپ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں طعام بھی ہو اور مشروب بھی ہو سوائے دودھ کے. اللہ. یہ طعام بھی ہے اور مشروب بھی ہے. جی طعام انرجی دیتا ہے، ہاں طاقت ملتی ہے اس سے. طعام بھی ہے اور مشروب بھی ہے. ٹھیک. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو، اس میں شفا ہے، اور اس کا گھی استعمال کرو، وہ دوا ہے. اللہ اکبر. وہ دعا ہے. دعا سبحان اللہ. ہماری بیماریوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ اس کے گھی کی مالش کیا کہتے ہیں بچوں کو کرنی چاہیے. چھوٹے بچے نہیں ہوتے جو، جی جی. ان کو گائے کا گھی جو ہے اس کی تھوڑا سے لے کر اس کی مالش کی جائے تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال انسان کے بدن کے لیے دودھ ویرے کا دودھ ہی ہے، آپ کو پتا ہے کتنی نعمت. اب آگے آ گیا کدو شریف. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک درزی نے رسول کریم علیہ السلام کی دعوت کی. پہلی بات یہ بھی سن لیں، سرکار کی جو بھی دعوت کرتا تھا حضرت اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے. میرے ناظرین یہ سنیں، یہ نہیں کہ عمرا کریں، غریب ہو امیر ہو، سرکار کبھی کسی کو رد نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. میں کل ہی حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا
کہ ایک مدینہ منورہ میں عورت تھی، اس کی عقل میں کچھ کمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے بازار میں، اس نے کہا حضرت میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا بتا، کس گلی میں بیٹھ کر کرنی ہے؟ وہ سرکار کو ایک جگہ گو پکڑ کر گلی میں لے گئے۔ اب صحابہ انتظار کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ خواتین باتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، پھر وہ مجنونہ ہو، پاگل ہو، کافی دیر تک وہ سرکار کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ جب وہ خوش ہو گئی، اس کی باتیں ختم ہو گئیں، نبی علیہ السلام پھر صحابہ کے پاس آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو تو وہ منہ ہی نہیں لگاتا، یہ تو پاگل ہے، مجنونہ ہے، دیوانی عورت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر میں بھی منہ نہ لگاؤں تو پھر اور کون اس کے ساتھ منہ لگائے؟ سبحان اللہ۔ اتنے مہربان تھے۔ میں اپنے سامعین ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ امیر آدمی ولیمے کی دعوت جو بھی کرے اس کی دعوت کو قبول کرے، واجب لکھا بلکہ علماء نے اس کو کیا لکھا ہے؟ واجب۔ ہاں آپ کو شرعی عذر نہ ہو، ٹھیک ہے، شرعی عذر پھر آپ نہ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بات ہو رہی تھی قدو شریف کی یہاں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس درزی نے دعوت کی ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنہوں نے سرکار کی 10 سال خدمت کی ہے کہ اس نے کھانے کے اندر وہ گوشت کے ٹکڑے اور کدو شریف کے ٹکڑے، اور میں سرکار کی طرف دیکھ رہا تھا، سرکار کدو شریف کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاش کر کر کے نا برتن سے کھا رہے تھے۔ آگے سے صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں احب الضباء بعد یومئذ، اس دن کے بعد میں نے کدو سے محبت کرنا شروع کر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیونکہ سرکار کی پسندیدہ چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، چیف جسٹس بھی رہے ہیں، ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، وہاں کدو کے بارے میں جیسے آپ نے یہ موضوع رکھا ہوا ایسے بیان ہو رہا تھا، تو ایک شخص کہنے لگا انا ما احبہ، میں اس کو پسند نہیں کرتا کدو کو۔ اچھا، قاضی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اللہ اکبر، تو نے پیغمبر اعظم کی پسندیدہ چیز کو یہ کہہ دیا ہے نہیں کھانا نہ کھا، تو کہہ رہا ہے انا ما احبہ، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، علامہ صاحب قاضی صاحب کے الفاظ سنیں، اللہ اکبر، قاضی صاحب نے کہا جدد الایمان والا لاقتلنک، اللہ اکبر، تو دوبارہ کلمہ پڑھ، تو مرتد ہو گیا وگرنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور کی پسندیدہ چیز کو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، انا ما احب، اللہ، اس کو تجدید ایمان کرایا۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں ائمہ کی کتنی سرکار کے ساتھ محبت، کیا بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ کیا بات ہے، پھر کدو ایک ایسی سبزیوں میں سے سبزی ہے، زود ہضم ہے، جلدی سے ہضم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کی جو دماغی صلاحیتیں ہیں اس کو بھی یہ اجاگر کرتا ہے۔ بے شک، کدو کا تیل بھی استعمال کیا کدو کا جاتا ہے، تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کدو کی لوگ مالش بھی کر لیتے بے ہیں شک۔ گاؤں میں۔ تو بات علامہ صاحب ختم ہوگی، کیا اس کی وضاحت کرنی ہے؟ جب حضور نے اس کو پسند فرما لیا تو باقی کیا رہے ہمیں گا؟ پسند ہے، کون اس کی حکمتیں بیان کر سکتا ہے؟ ہمیں ہو حکمت ہو نہ ہو، بس جی جی بالکل، آپ نے قاضی صاحب کا نظریہ دیکھ ہی لیا نا، بالکل جی، ہمارا نظریہ بھی وہی ہے، وہی ہمارا نظریہ بھی وہی، ہماری بھی سرکار کے ساتھ۔ اس کے بعد سرکار کو جو بھی بڑے پسند تھے، ٹھیک ہے، آپ کو گوشت بھی بہت پسند تھا، ٹھیک ہے، بلکہ میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور جنت کے کھانوں میں سردار گوشت ہے، اللہ اکبر، اور سرکار اکثر بیشتر شوربے والا گوشت استعمال فرمایا کرتے تھے، اچھا، شوربے والا، ٹھیک، شوربے والا گوشت جو تھا وہ استعمال فرمایا کرتے ٹھیک تھے۔ ہے، یہاں پر آپ کو دست کا گوشت جو تھا بڑا پسند تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں میں آپ کو ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت سناؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام سن 10 ہجری میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حضرت اسامہ بن زید اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ جب بطن روحا کے مقام پر پہنچے ہیں نا سرکار، جی، تو ایک عورت آئی بڑھیا، اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ کہنے لگی سرکار نے اپنی سواری کو روک لیا ٹھیک ہے، کہ جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے یہ بات ہی نہیں کرتا، اللہ اکبر، یہ کوئی بات نہیں کرتا، اس کو ہوش نہیں ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بچہ بالکل صحیح ہو گیا۔ میں تجھے کیا بتاؤں سرکار کے تھوک کے بارے میں، سبحان اللہ، سرکار کی باتیں کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ہاں؟ جیسے آپ کہتے رہتے ہیں ان کی باتیں کرنی چاہیے۔ بے شک جی، بے شک، ہاں؟ خندق کے موقع پر جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی دعوت کی، صرف 4.5 سیر جو تھے، کتنے تھے؟ 4.5 سیر، بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، یہ بھی لوگوں کو بتانی چاہیے نا
4.5 سیر جو تھے، اس کا آٹا بنایا گیا، اس میں سرکار نے اپنا لعاب دہن ملا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، 1000 صحابہ نے کھایا۔ سبحان اللہ، 1000 آدمی کے لیے کتنی دیگیں آپ کو پکانا پڑتے ہیں؟ 100 دیگ سے کم تو نہیں بنے گی۔ 1000 صحابہ 3 دن سے وہ بھوکے بھی تھے، وہ بھی لکھا حدیث میں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا، کیا اس میں سرکار نے اپنا لعاب دہن ملا دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 1000 آدمی نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں ہانڈی میں جتنا سالن پہلے تھا اتنا ہی سالن رہا، جتنا آٹا پہلے تھا اتنا ہی آٹا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے گوشت جو تھا، سرکار تو بس جس کو ہاتھ لگا دیں اس میں برکت، تو آپ نے اس کو سردار فرمایا گوشت ٹھیک ہے۔ کو۔ تو جب آپ جا رہے تھے نا، وہ عورت جب آپ حج سے واپس آئے نا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، واپس آئے تو وہی عورت آئی، اس نے بکری کا گوشت، پوری بکری ذبح کی ہوئی ہے، اس کا گوشت بھونا ہوا ہے، سرکار کے سامنے پیش کیا۔ اچھا، آپ نے حضرت اسامہ سے کہا اس کی دستی مجھے پیش کرو، اس نے پیش کی، آپ نے وہ تناول فرما لی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور لاؤ، اس نے دوسری دستی بھی پیش کرو، ٹھیک، آپ نے تناول فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اور دستی پیش کرو، اس نے کہا سرکار جانور کے 2 ہی دست ہوا کرتے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ یہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو خاموش رہتا، ہائے 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 ہائے، میرے سارے مسلمان بھائی سرکار کے امتی سن لیں، کہا اگر تو لو سکتا، اگر تو خاموش رہتا، جس وقت تک میں تجھے کہتا رہتا تو مجھے پکڑاتا رہتا۔ اللہ، اب نہ تو وہاں جانور دوسرے ذبح کیے جا رہے جی، تھے، جی، جی۔ نہ تیسری دستی ہوتی ہے، اور حضور کے منہ سے غلط بات بھی نہیں نکل سکتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنت والا بن جانا تھا تصور، بات۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تصور ہی کرنا تھا، چیز کو وجود مل جانا جی، تھا۔ بالکل بالکل۔ اب دیکھیں حضور فرما رہے ہیں، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا، کوئی امام ابو حنیفہ نہیں کہہ رہے، حضور غلط کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ کہا اگر تو خاموش رہتا، یہ جملہ غور کریں، اللہ اللہ، تو جس وقت تک میں کہتا رہتا تو مجھے پکڑاتا ہی رہتا، میں 100 دستی کہتا تو نے 100 دستی مجھے پڑھانی، کیونکہ حضور پاک کے منہ سے کبھی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ اسی لیے تو جو حضرت عبداللہ تھے وہ سرکار کی ہر بات کو نقل کر لیا کرتے تھے، نقل کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کتاب العلم میں، تو کچھ صحابہ نے ان کو کہا کہ نہ نقل کیا کریں، سرکار بعض دفعہ غیظ و غضب میں بھی ہوتے ہیں، غصے کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو غصے میں آدمی کے منہ سے غلط بات بھی نکل سکتی، بشر تو ہیں سرکار، تو غلط میں تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، وہ لکھنے سے رک گئے۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، یہ سرکار کے لیے انہوں نے ذکر کیا، سرکار آپ نے فرمایا کیوں نہیں لکھتا؟ کہا جی ایسے کہا۔ اللہ اللہ اللہ، علامہ صاحب سنیں، آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں خوشی میں ہوں، میرے منہ سے ہمیشہ حق بات ہی نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے گوشت کے بارے میں، گوشت تو ایک بہت پسندیدہ سرکار کی غذا۔ اور کون کون سی چیزیں حضور کو؟ انجیر، انگور، ویسے تو میں نے پہلے بھی آپ سے سرکہ، اور سرکے کو آپ نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں سالن ہے، فرمایا بہترین سالن کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ بلکہ سرکار ایک دفعہ باہر سے تشریف لائے تو پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہا جی سوکھی روٹی ہے، سالن۔ آپ نے فرمایا لاؤ، سالن کے ساتھ سرکے کے ساتھ آپ نے تناول فرما لی، اس کو اچھا سالن کہا۔ اور سرکے کے بارے میں لکھا ہے یہ بھی استعمال فرمایا کریں، جو آدمی سرکہ استعمال کرتا ہے اس کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے جلدی سے، ماشاءاللہ، کھانا اس سے پھر کم کھایا جاتا ہے۔ سرکہ بھی استعمال کریں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت ہی مزہ آیا۔ آج آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دسترخوان ہے اس کی 2 جہتوں سے آپ نے وضاحت فرما دی، اس سے متعلقہ جتنے آداب تھے وہ ہمارے بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بڑوں کے لیے، ان کی بھی آپ نے ہمیں تفصیل عنایت کر دی، اور اس کے بعد جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کھانے تھے ان کو بھی آپ نے اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بچوں کے لیے ہم یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے اس میں آپ نے خوبصورت انداز میں اس موضوع پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں بھی اللہ کی ذات کے بعد آپ کا بہت بڑا مشکور ہوں
جو آپ نے ربیع الاول مبارک کا جو مبارک مہینہ ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مختلف موضوعات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ریاکاری سے بچائے، دخلاوے سے بچائے، اللہ آپ کے حافظے میں قوت پیدا فرمائے، صحت میں اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر عمل میں برکت پیدا فرمائے، اللہ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آپ ہمیشہ دین کی خدمت کرتے رہیں، آمین، ہم آپ کے معاون ہیں، جب آپ ہمیں یاد کریں گے ہم آئیں گے، یہ تو ہم آپ کے مشکور ہیں۔ شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے درمیان مفتی افتخار الحسن صاحب، جو دسترخوان مصطفیٰ، دسترخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب جو حضور نے ہمیں بیان فرمائے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پسند تھے، مشروبات پسند تھے، پھل پسند تھے، سبزیوں میں جو سبزی پسند تھی وہ ہمارے سامنے ان کا پورا بیان کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہے، اگر وہ حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اس دنیا میں بھی ضمانت ہے رہنمائی کی، راہبری کی، حفاظت کی، اور جو اسی حضور کے اسوہ کو، حضور کی سیرت کو اپناتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی اس کو شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسراف اور تبذیر سے بچتے ہوئے اعتدال کا جو راستہ ہے وہ میرے کریم آقا کا راستہ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں دنیا کے ہر کام میں اعتدال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، وہاں کھانے کے اندر بھی امت محمدیہ کو اعتدال کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ کھانے کے معاملات میں بھی اعتدال کے اوپر چلتے ہوئے ہماری صحت بھی ٹھیک رہے، ہمیں توانائی بھی پوری مل جائے، اور ہم کسی بھی قسم کے اسراف سے بھی بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دسترخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو حضور نے آداب بیان فرمائے اور جو کھانے کی حضور کو پسند چیزیں پسند تھیں، اللہ ہمیں حضور کی ان پسندیدہ چیزوں کو کھانے کی بھی اور ان کو پسند کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے پروگرام کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہر ایک کو کھانے سے متعلقہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی سنتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔